السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا حضور آئے تو چمکی فکر انسانی کی تنویریں حضور آئے تو چمکی فکر انسانی کی تنویریں ارے حضور آئے تو ٹوٹی جبر و محکومی کی زنجیریں جمے ذہنوں سے زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا ارے حضور آئے تو لوگوں کو جینے کا شعور آیا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی
علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، کبریائی و بڑائی، عظمت پکار، نظر و نیاز دے لائق اللہ وحدہ لا شریک دی ذات مقدس مطہر اجمل و اکمل ہے۔ لکھاں کروڑاں انگنت درود و سلام دے انبار ہون سرور کونین خواجہ بدر و خنین سید الثقلین امام کعبہ و قبلتین جد الحسن والحسین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے جو ساڑھے واسطے بہترین نمونہ نے۔ سامعین و حاضرین و ناظرین، قابل صد احترام اسلامی روحانی پردہ نشین ماؤں بہنوں بیٹیوں، اللہ مالک دی توفیق دے نال اس دی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید دا ایک عظیم الشان مقام جو تساں احباب نے سماعت فرمائے، دعا کرو اللہ حق سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ ربیع الاول بر صغیر پاک و ہند دے اندر بڑے عقیدت و احترام دے نال منایا جاندہ ہے، اور او دے اندر ایک خاص نسبت موجود ہے کہ ہر مکتبہ فکر دے ذہن دے اندر یہ بات موجود ہے کہ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ اس مہینے دے اندر اس کائنات دے اندر تشریف لے کے آئے، اور کسی بندے نو اس بات تے اختلاف نہیں کہ آپ علیہ السلام دی آمد مبارک ہے، اور جس مہینے دے اندر آپ آئے نے وہ مہینہ آپ دی وجہ دے نال بابرکت ہے۔ جس سال دے اندر آپ آئے نے وہ سال آپ علیہ السلام دی نسبت دے نال مبارک ہے۔ جس شہر دے اندر آمینہ دے لال عبداللہ دے در یتیم علیہ السلام تشریف لے آئے، وہ شہر آپ دی نسبت دے نال بابرکت، باعزت، باعظمت اور سب تو بلند و بالا نے۔ صرف شہراں دی بات نہیں، جس ملک دے اندر آمینہ دے لال عبداللہ دے در یتیم علیہ السلام پیدا ہوئے نے، اللہ نے اس ملک نو ساری کائنات دے ملکاں دا بادشاہ بنا دیتا ہے۔ آپ دی آمد باعث مسرت، آپ دی آمد باعث برکت ہے۔ ساری کائنات جہالت دے گٹا ٹوپ اندھیریاں دے اندر ڈوبی سی کہ محبوب علیہ السلام دے آن تو بعد ہر بندے نو او دے جینے دا شعور عطا فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے محبوب دی وجہ دے نال، اور اسے واسطے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا النبی، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا، اساں تہانوں شاہد بنا کے بھیجے، مبشرا اور جنت دیاں خوشخبریاں سنان والا بنا کے بھیجے، ونذیرا اور جہنم تو ڈران والا بنا کے بھیجے، شاہداً ومبشراً ونذیرا وداعیاً الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اور تہانوں
اللہ دی تعلیمات دی دعوت دین والا بنا کے بھیجے، دائی بنا کے بھیجے، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، تے تانوں چمکدا ہویا سورج بنا کے بھیجے ہے۔ یعنی لوگ جہالت دے کٹا ٹوپ اندھیریاں دے اندر موجود نے، انہاں نیریاں چوں کٹ کے محبوب علیہ السلام نے ایسی روشنی عطا فرمائی ہے، پھر انسانیت نو پتہ چلے اے میرا باپ ہے، اے میری ماں ہے، اے میری بیٹی ہے، اے میری بیوی ہے، اے میری بہن ہے، اے میرا بھائی ہے، اے میرے عزیز و اقربا نے، سارے ناتے رشتے محبوب علیہ السلام نے لوگاں دے سامنے پیش کیتے نے، اس واسطے کہ میرے محبوب وَسِرَاجًا مُنِيرًا، آپ دی آمد مبارک ہے۔ لیکن آپ دی آمد تو بعد جو کچھ اسی خرافات دے اندر جا کے کر رہے ہیں، رسومات اور بدعات دے اندر جا کے کر رہے ہیں، او دا تعلق واسطہ میرے محبوب دے نال نہیں، محبوب دی وجہ دے نال آج ساڈا مقام، ساڈی عزت، ساڈا احترام، ساڈا تقدس، ساڈی پہچان کہ اسی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دے امتیاں، جی میں محبوب آلہ نے اسی طرح ہی میرے محبوب دی امت بھی ساری کائنات دے وچوں آلہ ہے۔ ہوئے گی کیویں؟ جدوں اسی محبوب دے دسے ہوئے طریقے دے مطابق زندگی گزاراں گے تے پھر اسی آلہ ہیں، تے جی اسی نبی دے طریقے نو چھڑ دئیے، نبی دے قانون دستور نو توڑ دئیے، اپنی مرضی دے مطابق کوئی قانون بنا لئیے، تے پھر ساڑی کوئی وقت، کوئی قدر و قیمت ہے؟ کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ تے نبی کون ہے؟ جنہوں کائنات دے رب نے کامل تے اکمل بنایا ہے، تے جڑی شریعت نازل فرمائی ہے او شریعت بھی کامل و اکمل ہے، کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، کہ خدا دے بعد اس کائنات دے اندر سب تو بلند و بالا اگر کوئی ہو سکتا ہے، اگر کوئی کہلا سکتا ہے، اگر کوئی بن سکتا ہے، تے سوائے محمد کریم دے ہور کسے دا نام آ سکتا؟ یعنی خدا دے بعد اس کائنات دے وچ سب تو بلند و بالا، تے انہاں دے منن والے ابو بکر صدیق بنے، عمر فاروق بنے، عثمان ذی النورین بنے، علی حیدر کرار بنے۔ شان کیویں ملے کہ جدوں انہوں نے ایک وطیرہ بنا لیا ہے کہ اے مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر حکم محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو، کہ میرے محبوب دا پیغام آ جاوے، سر تسلیم خم ساری کائنات نو چھوڑیا جا سکتا ہے، آمینہ دے لال علیہ السلام دا دامن چھوڑ سکتا، محبوب دا دامن نہیں چھوڑ سکتا۔ تے جنہاں نے محبوب دا دامن پکڑے اللہ نے دنیا دے اندر بھی اور آخرت دے اندر بھی بلند و بالا فرما دیتا ہے، عزت والا فرما دیتا ہے۔ تو میں یہی دعوت دینا چاہ رہا ہوں کہ محبوب دی آمد بابرکت ہے، محبوب دا آنا بابرکت ہے، جس مہینے دی نسبت میرے محبوب دے نال ہے وہ مہینہ بابرکت ہے، مگر جو کچھ اسی اور تسی کر رہے ہیں ادا دور دور تک اسلام دے نال کوئی تعلق واسطہ نہیں۔ میں چھوٹی جی مثال دے کے پیش کرانگا۔ پچھلے سال ملتان شریف دے اندر اسے ملتان دی بات کر رہے ہیں، ربیع الاول دے حوالے دے نال، محبوب دی آمد دے حوالے دے نال ایک عورت نو پیسیاں تے خریدیا گیا ہے، پیسیاں نال عورت نو خریدیا گیا ہے، انہوں حسین و جمیل بنا کے میک اپ کر کے انہوں بہترین سمار کے تے او دا نام رکھ دیتا ہے حور، جنت دی حور۔ اور جنت دی حور تے رکشے تے بٹھا دیتا ہے، رکشے تے بٹھا کے تے ملتان شہر دیاں گلیاں دا چکر لگوایا گیا ہے۔ اے کون ہے؟ اے جنت دی حور ہے اور محبوب دا استقبال کر رہی ہے۔ اے دسو کہ اللہ دے پاک پیغمبر پچھلے سال آئے نے؟ ایمانداری نال دسو، یقین کرو میں کوئی کلیش، اختلاف، لڑائی جھگڑے والی بات نہیں کرنا چاہ رہا، سارے میرے بھائی نے، بریلوی، دیوبندی، سنی، اہل حدیث، اسی سارے بھائی ہیں، اختلاف ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں،
لیکن ہر اختلاف دا حل ہویا کردا ہے ایمانداری دے نال اسی اپنے گریبان دے اندر جھانک کے دیکھیے کہ جس پیغمبر نے حاتم تائی دی بیٹی دے سر دے اوپر اپنی کملی اڑا دیتی ہے، سر تو ننگی ہے، محبوب نے کالی کملی اتار کے وہ دے سر دے اوپر دے دیتی ہے اور فرمایا ہے بیٹیاں بیٹیاں ہی ہویا کر دیا نے پاویں غیر دی ہوئے، بیٹی بیٹی ہویا کر دی پاویں کسے دی بھی ہوئے۔ تے محمد دے دربار دے اندر آئیے تے نبی دا وتیرہ اے وے کہ کوئی بھی بیٹی مومنہ دی، کوئی بھی بیٹی مسلمانہ دی، کوئی بھی بچی یا مسلمانہ دے دربار دے اندر آن والی کوئی بھی عورت او دے سر دے اوپر دوپٹہ کھونا چاہیے دے۔ میں قسمن کہہ رہا او ویڈیو ہن بھی مل سکتی ہے۔ اس ویڈیو دے اندر جس عورت نے استقبال کیتا ہے او عورت بالغ بھی ہے، او عورت عاقل بھی ہے، اس عورت نے دعویٰ بھی کیتا ہے کہ میرے نال 30,000 روپے دا سودا ہویا ہے۔ انہوں بناؤ سنگار تو بعد مجمع عام دے اندر پیش کیتا گیا ہے۔ میں نبی دی شریعت پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا کوئی عورت کر دے وچوں بناؤ سنگار تو بعد باہر نکل دی ہے، اس عورت دے کندھیاں دے اوپر شیطان بیٹھا ہویا لوگاں نوں آواز دے رہا ہوندا ہے کہ آؤ میری طرف ویکھو۔ تے اس ویکھنے نوں قرآن نے حرام قرار دیتا ہے کہ کوئی مرد کسے عورت والے نہ ویکھے تے کوئی عورت کسے مرد والے، کوئی مرد کوئی عورت غیر محرم غلط نظر دے نال غلط طور طریقے دے نال نہ مرد نو اجازت ہے تے نہ عورت نو اجازت ہے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اور دوسرے مقام تے فرمایا قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، اکھاں دی حفاظت کرنی ہے، کوئی غیر محرم مرد کسے غیر محرم عورت نو نہ دیکھے۔ تے نبی دی ولادت والے دن ایک عورت نو بناؤ سنگار تو بعد کسے اونچی جگہ تے بٹھا کے ساری کائنات دے سامنے دی تشہیر کیتی جاوے کہ اے جنت دی حور ہے، تے ریٹ کی ہے صرف 30,000۔ اللہ پاک دی قسمیں 30,000 دے نال جنت دی حور لب دی، جنت دی حور 30,000 نہ نہیں لب دی جے۔ یہ 30,000 نال جنت دی حور لب دی ہوئے تے میں پورے ذمہ داری نالے بات کر سکنا کہ ساڑھے کم از کم شاہ رکن عالم دا کوئی بندہ حور تو معروم نہیں رہ سکتا۔ 30,000 کی اوقات ہے 30,000 دی، 30,000 نہ حور لبنی ہے، 30,000 ریٹ۔ پھر انہیں دعویٰ کیتا میں نے 15,000 ہی دیتا ہے، باقی 15,000 ہلے تک میں نے نہیں دیتا۔ عدالت اندر جا کے انہیں کیس کیتا ہے۔ نبی دا استقبال کیتا جا رہا ہے، کیا نبی دا استقبال اسی طریقے نال ہی کرنا چاہیے؟ نہیں، شریعت نے سانو اجازت ہے، شریعت نے اجازت نہیں دیتی، بلکہ شریعت نے کی حکم دیتا ہے جس نبی دا اسی استقبال کرنا چاہ رہے ہیں، جن دے نال اسی نسبت جوڑنا چاہ رہے ہیں، جن دے نال اپنا تعلق اور واسطہ جوڑنا چاہ رہے ہیں، انہیں تے قانون دے دیتا ہے، دستور دے دیتا ہے، لاہ عمل دے دیتا ہے، پھر اعلان کر دیتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ اللہ نے اعلان فرما دیتا ہے کہ آج کے دن ہم نے دین اسلام کو مکمل کر دیا ہے، دین اسلام کو کامل اور اکمل بنا دیا ہے۔ اب اس کے اندر ایک رائی کے دانے برابر کسی بندے کو اجازت نہیں ہے کوئی کمی بیشی کر سکتا، دین تے مکمل ہو گیا ہے۔ اور اس دین دی تکمیل دے وچ ایک قانون موجود ہے، یا ایوہ النبی کل ازواجکا و بناتکا و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین۔ اے نبی جی، یا ایوہ النبی، جملوں پہ غور کرنا، یا ایوہ النبی، اے نبی جی، کل ازواجی کا، اپنی بیویوں سے فرما دیجئے، و بناتی کا، اور اپنی بیٹیوں سے فرما دیجئے، و نساء المؤمنین،
اور مومنہ عورتوں سے فرما دیجئے، ساری کائنات کی مومنہ عورتوں سے فرما دیجئے ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ چادر لینی ہے، اوڑھنی لینی ہے، اس سے اپنے جسم کو چھپانا ہے، سر کو ڈھانپنا ہے اور چھاتیوں کو چھپانا ہے۔ کیوں؟ یہ تمہاری پہچان ہے کہ کائنات میں کوئی مومنہ عورتیں موجود ہیں جن کی نسبت محمد کریم سے ہے۔ ان عورتوں کا ذکر کیا ہے کہ وہ چادروں سے اپنے جسم کو ڈھانپ لیں، اور جس نے اپنے جسم کی نمود و نمائش کی ہے وہ مومنہ ہو سکتی، وہ مومنہ ہوگی۔ اختلاف کے بغیر یہ بات کر رہا ہوں، تھوڑا سا غور کیجئے، فکر کیجئے، سوچئے کہ نبی سے نسبت رکھنے والی عورت اور اس کا روپ غیر مسلم کے ساتھ ملتا ہو، وہ کہے کہ میں نبی کا استقبال کر رہی ہوں، یہ نبی کا استقبال ہو سکتا؟ نبی کا استقبال نہیں ہے۔ اچھا ہون دوسرے پاسے آ جاؤ کہ سب تو پہلوں سانو یہ پہچان کرنی چاہیے کہ نبی علیہ السلام دی آمد ہوئی کس دن ہے۔ اسی جو کوئی خوشی دا دن منانا ہے تے سانو دن دا تو پتہ ہونا چاہیے کہ نہیں؟ بولو تے جے دن دا ہی نہ پتہ ہوئے، تاریخ دا ہی نہ پتہ ہوئے تے پھر تے خوشی بے جائے۔ سب تو پہلی بات ہے کہ اسی آپس دے وچ بیٹھ کے تہیہ کریے کہ محبوب علیہ السلام دی آمد ہوئی کس دن ہے۔ امام احمد رضا خان بریلوی انہوں نے اپنی ملفوظات دے اندر لکھا ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت بسعادت 8 ربیع الاول ہے۔ کیڑی تاریخ لکھی ہے؟ 8 ربیع الاول ہے۔ ہن 8 ربیع الاول ہے، 8 ربیع الاول نے خوشی منا لو، 12 نو تک کوئی توقع نہیں بنتا۔ پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ انہوں نے لکھا ہے کہ محبوب علیہ السلام دی آمد 12 یا 17 محرم الحرام ہے۔ محرم لکھا ہے۔ اسی طرح دیگر لوگوں نے اپنی اپنی سوچ اور سمجھ اور سوجھ بوجھ دے نال تحقیق تو بعد جتھے کسے بندے دی تحقیق پوری ہوئی انہیں لکھا ہے کہ محبوب علیہ السلام دی آمد 7 ربیع الاول ہے، 8 ہے، 9 ہے، 10 ہے، 12 ہے، 13 ہے، 14 ہے، 15 ہے، 16 ہے، 17 ہے۔ یہ اندر اختلاف موجود ہے۔ ہن اس اختلاف دا حل ساڈے کول قرآن دے اندر موجود ہے کہ اسی محبوب دے دستور تو ہی پوچھ لئیے کہ ساڈا جو آپس اختلاف ہو گیا کہ محبوب دی آمد کس دن ہے، تے اسی انہوں بیٹھ کے حل کر لئیے۔ تے دستور نبوی، قانون خداوندی، شریعت اسلامیہ، اللہ دا قرآن، محبوب دی زبان پیش کرن والا کاری قرآن، توجہ دے نال سے بات فرماؤ۔ فرمائے یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرنی ہے۔ اللہ نے حکم دے دیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ پھر فرمایا وَأُولِي الْأَمْرِ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بعد اپنے امام کی اطاعت کرنی ہے، اور ایسے ہی کرنی ہے جیسے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کر رہے ہو۔ 3 چیزاں ہو گئی ہیں کہ اللہ اور وہ رسول دی اطاعت کرنی ہے، وَأُولِي الْأَمْرِ، اور اولی الامر امام دی اطاعت کرنی ہے، وقت دے حاکم دی اطاعت کرنی ہے، اپنے امیر دی اطاعت کرنی ہے۔ کیوں اولی الامر دی ضرورت کیوں پئی ہے؟ کدے غور کیتا جے کہ 2 ہی کافی سن کہ اطاعت تے اللہ اور وہ رسول دی کافی سی۔ یا ایہا الذین آمنوا
اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کے ساتھ جس ذات کا رابطہ تھا، جسے محمد کریم کہتے تھے، جسے محمد کریم کہتے ہیں، جو محمد کریم رسول اللہ بن کر آئے ہیں اور قیامت تک ان کی رسالت چلے گی، ان کے بعد کوئی رسول نہیں آ سکتا، اس رسول پر آنے والا فرشتہ جبرائیل امین اللہ کی طرف سے تشریف لا رہے ہیں، وحی کا سلسلہ جاری و ساری ہے، جب تک اللہ کے رسول موجود ہیں تب تک اولی الامر کی ضرورت ہے، کسی امیر کی ضرورت ہے، کسی امام کی ضرورت ہے، کسی خطیب کی ضرورت نہیں، کہ اللہ کے رسول موجود ہیں، اور اللہ کے رسول بذات خود اولی الامر ہے۔ اولی الامر کی ضرورت تب پڑی ہے جب اللہ نے اپنے قانون کو ثبت کر دیا ہے کہ لوگوں، ایک وقت آنے والا ہے محمد کریم تمہیں چھوڑ کر واپس چلے جائیں گے، اس دنیا میں نظام چلانے کے لیے، محمد کے دستور اور قانون کو بیان کرنے کے لیے نبی کا مصلی موجود ہوگا، نبی کا منبر موجود ہوگا، نبی کی شریعت موجود ہوگی، نبی کا دستور موجود ہوگا، نبی کا قانون اور آئین موجود ہوگا، اور جو بندہ اس قانون کو بیان کرنے والا ہوگا، اس قانون کی ترویج کرنے والا ہوگا، اس قانون کی اشاعت کرنے والا ہوگا، اس قانون کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے والا ہوگا، اس قانون کو لوگوں کے سامنے تبلیغ کرنے والا ہوگا، اسے اولی الامر کہتے ہیں۔ پتہ چلا کہ محمد نے جانا تھا اور اولی الامر نے آنا تھا۔ محمد کے جانے کے بعد ہی اولی الامر آ سکتا ہے نا، کہ امام وی ہون تے رسول وی ہوئے۔ امام جدوں تک رسول موجود سن ادو تک کوئی امام ہے، ادو تک کلے رسول امام سن، رسول چلے گئے نے، ہن اولی الامر دی ضرورت پئی ہے، امام دی ضرورت پئی ہے۔ او امام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تو لگ کے، امام حسن حسین، امام باقر جعفر، امام بخاری، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابو داود، اور آج تک وہ امامت موجود ہے کہ آپ کی مسجد میں بھی کوئی امام موجود ہے، اولی الامر۔ اب اولی الامر نے کیا کرنا ہے؟ اطیع اللہ و اطیع الرسول، کے شریعت وہ بیان کرنی ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے تمہیں بیان کی ہے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی اور شریعت بیان کرو گے تو تمہاری شریعت کی کوئی اہمیت ہو سکتی؟ نہ دنیا میں کوئی اسے قبول کرتا ہے، نہ اللہ کی ذات اسے قبول کرتی ہے۔ فرمایا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، جب امام آ جائے، جب حاکم آ جائے رسول کے بعد، اس لیے کہ رسول نے جانا ہے، رسول چلے گئے ہیں، رسول کی وفات ہونی ہے، رسول کا انتقال ہونا ہے، رسول نے رحلت فرمانی ہے۔ آمینہ کے لال علیہ السلام نے جب جانا ہے تو اولی الامر نے آنا ہے۔ اب اولی الامر آئے ہیں تو قانون خدا بندی کیا ہے کہ اے اولی الامر، شریعت تو وہ ہے، قانون تو وہ ہے کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، اور اولی الامر بھی آ کر وہی بیان کرے گا کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرنی ہے۔ اب اولی الامر یعنی امام اور مقتدی کے درمیان قرآن کہہ رہا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ، تمہارا جھگڑا ہو گیا ہے تمہارے امام کے ساتھ۔ امام شافعی کا موقف کچھ اور ہے، امام ابو حنیفہ کا موقف کچھ اور ہے، احمد ابن حنبل کا موقف کچھ اور ہے، امام مالک کا موقف کچھ اور ہے، امام جعفر کا موقف کچھ اور ہے، امام محمد کا موقف کچھ اور ہے۔ لوگوں یہ سارے ائمہ، ان کی بڑی اہمیت، عزت اور تکریم ہے، لیکن یاد رکھو فَإِن تَنَازَعْتُمْ، جب تمہارا تنازع شروع ہو جائے، جھگڑا شروع ہو جائے، فی شیئن، کسی بھی معاملے میں، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، پھر امام کو نکال دو، اولی الامر کو
سائڈ پر کر دو کہ امام صاحب ہم سلام پیش کرتے ہیں تمہاری عقیدت و احترام کو، ہم عزت کے ساتھ پیش آتے ہیں تمہارے سامنے، لیکن یاد رکھو تمہارے جیسے کروڑوں امام آ جائیں تو امام عالی مقام حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا مقابلہ کر سکتے، ہمارے نبی کی ذات کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تمہارا بڑا احترام ہے، اگرچہ ہم حنفی ہیں، اگرچہ ہم شافعی ہیں، مالکی ہیں، حنبلی ہیں، لیکن جب جھگڑا تمہارا اور ہمارا پیدا ہو گیا ہے تو جھگڑے کے اندر ہم نے ایک ہی بات سیکھی ہے کہ قرآن نے کہا ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ اولی الامر تو صرف اس لیے آیا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بیان کرتا، اب اس سے کوئی مسٹیک ہو گئی ہے، کوئی بھول ہو گئی ہے، کوئی لغزش ہو گئی ہے، بشری تقاضا کوئی کمی رہ گئی ہے کہ کامل تو صرف محمد کریم ہے نا، اور کوئی کامل نہیں ہو سکتا، اور معصوم بھی صرف محمد کریم ہے، کوئی امام بھی معصوم ہو سکتا؟ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، خدا کے بعد سب سے بلند و بالا بھی محمد ہی کریم ہے، اور کوئی ہو سکتا؟ جب اتنی شان والا، عزت والا، عظمت والا نبی موجود ہے تو اس کے مقابلے کا تو کوئی ہو سکتا؟ اس کی پیروی کرنے کے لیے اولی الامر آیا تھا۔ تنازع شروع ہو گیا، اللہ نے حکم دے دیا ہے کہ امام کو سائڈ پر نکال دو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، سائڈ پر نکالنے کا میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کہہ رہا ہے فَرُدُّوهُ، رد کر دو، سائڈ پر کر دو، نکر پہ لگا دو، ایک طرف کر دو، فَرُدُّوهُ، پھر واپس پلٹ آؤ، فَرُدُّوهُ، واپس آ جاؤ، اِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ یعنی امام سے کوئی مسٹیک ہو گئی ہے تو پھر امام کی بات کو چھوڑ دو، اللہ اور اس کے رسول کی طرف واپس پلٹ آؤ، یہ اللہ کا حکم ہے۔ میں اس کی بہترین ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ یہ ہم نماز پڑھاتے ہیں، مولوی صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، پیچھے مقتدی کھڑے ہیں، نماز پڑھاتے ہوئے مولوی صاحب نے نماز کی رکعتیں پڑھانی تھی 4، اس نے پڑھا دی ہیں 3۔ مقتدی سارے اس بات پر متفق ہیں کہ مولوی صاحب نے 4 رکعتیں نہیں پڑھائی، 3 پڑھائی ہیں۔ امام صاحب کہہ کہ میں نے 4 ہی پڑھائی ہیں۔ ایمانداری سے بیان کرو، تم اس امام کی اس نماز کی امامت کو تسلیم کر لو گے؟ بولو کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ ہمارے پاس وہ قانون موجود ہے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اور امام 4 کی بجائے 5 رکعتیں پڑھا دے، اور امام صاحب کہہ دیں کوئی بات نہیں ہے کہ 4 پڑھنی تھی 5 پڑھ لی ہیں، زیادہ ہی ہو گئی ہے، خیر کی بات ہے، عبادت ہے، تھوڑی سی زیادہ کر لی ہے، تسلیم کر لو گے؟ بولو تسلیم کر لو گے؟ 4 رکعتیں موجود ہیں، ظہر اثر مغرب، ظہر اثر اور عشاء کی، 4 کی بجائے کوئی امام بریلوی ہو، دیوبندی ہو، وہابی ہو، سنی ہو، کسی بھی مکتبہ فکر کا آدمی ہو، 4 کی بجائے 5 پڑھائے یا 6 پڑھائے، کوئی بندہ قبول کرنے کے لیے تیار ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، آمینہ کے لال علیہ السلام اس کائنات میں تشریف لائے، آپ کا آنا مبارک، آپ کا مہینہ مبارک، آپ کا دن مبارک، آپ کی رات مبارک، آپ کے صبح و شام مبارک، آپ کے اصحاب مبارک، آپ کے ازواج مبارک، آپ کے اہل بیت مبارک، آپ کے یار مبارک، آپ کے تابعدار مبارک، آپ کے وہ بازار اور گلیاں مبارک، ساری چیزیں جن کا تعلق میرے محبوب پیغمبر کے ساتھ ہے وہ بابرکت ہیں۔ لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں، جن لوگوں نے تن من دھن سب کچھ محمد کی عظمت پہ قربان کر دیے تھے، کیا وہ مدینے کی گلیاں روشن نہیں کر سکتے تھے؟ مدینے دی گلیاں روشن کر سکتے سن کہ نہیں؟ جنہوں نے سارے گھر لٹا دیتے نے کہ محبوب نے چندے واسطے آکھیا ہے، ایک ساڑی مسیح تے چندہ ہوندہ سی، چندے واسطے آکھیے نا تے
जेब दे विचों असीं कोशिश करने मस्जिद मदरसा या किसी भी फंड दे विच ते नोट भी असीं कोशिश करने कि कमज़ोर ही होवे नोटां दे विच। हाले सारे ही नोट, जे 100 का कोई नोट है तो पुराना भी 100 ही चलना है तो नवा भी 100 ही चलना है। फितरी लिहाज दे नाल साडी सोच ये हुंदी है कि नोट को पुराना जिहा कढ़ के मसीत दे गले च पा दईए। उन्हां दी हालत की सी कि महबूब अलैहिस्सलाम ने इशारा करना चंदा चाहिदा है बई, ते चंदे वास्ते जदों इशारा कीता है ते फिर सहाबा ने घरां दे अंदर जाके दीवारां ते हथ मार के देखिया है कि महबूब ने आख्या चंदे दा ते साडे घर दे विच फिर कोई चीज़ बाकी नहीं रहनी चाहिए। वेख लो किते दीवार दे नाल कोई सूई शूई तो नहीं लगी हुई, जे सूई लटकी तो वह भी ला के सारा साजो समान इकट्ठा करके महबूब के कदमां ढेर कर देता है। तो जे नबी पाक इरशाद फरमा देंदे कि तुसी बई चिरागां करो, झंडियां लाओ, तुसी झंडियां लाओ, तुसी मिलाद मनाओ, तो क्या सहाबा मिलाद नहीं सी मना सकते? मना सकते सन कि नहीं? बोलो यार, मना सकते सन। मैं अल्लाह की कसम उठाकर कह रहा हूं, अल्लाह की कसम उठाकर कह रहा हूं, मस्जिद में जिम्मेदारी के साथ मिंबर पे जुमे के दौरान सामने कुरान रख कर और कुरान के ऊपर हाथ रख कर कह रहा हूं, अल्लाह के रसूल, नबी के असहाब, सहाबा के बाद ताबेईन, तबा ताबेईन, आइम्मा दीन और मुहद्दिसीन में से कोई एक बंदा ऐसा नहीं जिसने मिलाद के हवाले से कोई बात भी लिखी हो कि तुमने मिलाद मनाना है। मनाना तो कुजा कि मनाने के हवाले से कोई बात भी लिखी हो। 400-500 साल तक ये मिलाद का कोई जिक्र नहीं है। रखते 4 की बजाय 5 पढ़ें तो नमाज होती है कि नहीं? बोलो। तो ईदां 2 की बजाय 3 पढ़ लीजिए तो हो जाएगियां? बोलो यार। बई 4 रखता ने तो 4 की बजाय 5 पढ़ीए तो नमाज नहीं होंगी। तो ईदां 2 तो जी असी 3 कह लीए, चलो कोई गल नहीं, 2 तो है ही है, एक होर मना लीए। और बबांगे दोहल। और फिर एक मौलवी साहब ने बड़ी अजीब जी दलील दी। दलील दिंदियां भी मौलवियों को एहसास नहीं होंदा। कहने लगे जदों अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होए ने तो उदों जिब्राइल अमीन आए तो उन्होंने आके 3 मस्जिदों के उत्ते झंडे लाए। एक झंडा उन्होंने लिया के लाया है खाने काबे के ऊपर, दूसरा झंडा उन्होंने लाया है बैतुल मुकद्दस के ऊपर, और तीसरा झंडा लाया उन्होंने मस्जिद नबवी के ऊपर। ये मौलवी साहब ने दलील दी है। ये दसो कि जदों नबी पाक पैदा होए ने उदों मस्जिद नबवी है सी? और बोलो। यानी अजीब सोच है भी, बिल्कुल दिमाग ही खाली हो जाता भी गल करते ही नहीं एहसास कि मस्जिद नबवी तो बनी उस तो बाद है। जिब्राइल अमीन ने कहते झंडा लिया के लाया सी मस्जिद नबवी के उत्ते। फिर दलील दी है कि वेखो जी वो अबू लाहब ने सौबिया या सवैबा लौंडी नूं आज़ाद किया सी। इंज उंगली ने इशारा फरमाया जा तैनूं आज़ाद किया। ते अबू लाहब सारा जहन्नम दे विच होवेगा, ओदी ओ उंगली जहन्नम तो बाहर होवेगी, ओनू अजाब नहीं होना। किथे लिखा है? दलील कोई नहीं। ये दसो भी एक बंदे की उंगली कट के वो साइड ते रख दी जाए तो पूरे का पूरा जिसम जो किसी तंदूर के सिट दिता जाए, उस उंगली का उस बंदे को कोई फायदा होगा? भी उंगली बच गई है, भी उंगली नूं अजाब, भी उंगली नूं कट के साइड ते रख दो तो पूरा जिसम तंदूर दे विच जलदा होवे, कोई किफायत कर जाएगी उंगली? नहीं। तुसी उंगली की गल करदे हो। कुरान को पूछ लीए कि कुरान की कह रहा है? तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब वमरातुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। तब्बत यदा, जदों अबू लहब ने किए तब्बल्लक या मुहम्मद, नाउज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह माअज़ल्लाह के ए मुहम्मद तेरे हाथ टूट जाए, तूने हमें इसलिए यहाँ बुलाया है। तो अल्लाह तबारक व तआला पूरे जलाल में जवाब दे रहे हैं, तब्बत यदा अबी लहब व तब, ए अबू लहब, ए अबू लहब तेरे दोनों हाथ टूट जाए, तू तबाह बर्बाद हो जाए। तब्बत यदा, यद नहीं कहा, तब्बत यदा तेरे दोनों हाथ टूट जाए,
میں مولوی صاحب سے انتہائی ادب سے سوال کرنا چاہتا ہوں، ان دونوں ہاتھوں میں کیا انگلیاں موجود ہیں کہ نہیں؟ رب تو کہہ رہے تیرے دوویں ہاتھ ٹوٹ جان، تبت یدا۔ ہن ایک پاسے بھی رب دا قرآن کہ تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب دا نام لے کے اللہ نے کیا ہے کہ ابو لہب تیرے دوویں ہاتھ تباہ و برباد ہو جان۔ اسی کہیے نہیں، وہ دے وچوں ایک انگلی باقی ہے، اے استثناء قرآن نے تے نہیں دیتا، قرآن نے نہیں کیا۔ اور اختلاف کتنے آگے مکے گا؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، سارے فرقے بندیاں چھڑ دیو، گروہ بندیاں چھڑ دیو، دنیا دے اندر جنیاں جماعتاں نے ساریاں چھڑ دیو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فی شیء، کسی بھی بات دے اوپر تہاڈا کوئی تنازع پیدا ہو گیا ہے، جھگڑا شروع ہو گیا ہے، فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کی طرف واپس پلٹ آؤ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف واپس پلٹ آؤ۔ اللہ اور اس کا رسول کیا کہہ رہا ہے؟ تبت یدا ابی لہب و تب، کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے ہیں اور وہ جہنم میں چلے گئے ہیں۔ اب دونوں ہاتھوں میں ساری انگلیاں موجود ہیں، یہ انگوٹھے موجود ہیں، کسی انگلی کو استثناء نہیں ہے۔ ایک طرف مولوی صاحب کی بات ہے اور دوسری طرف اللہ کی ذات کی بات ہے۔ اب مولوی صاحب کی بات سمجھانے والی بات، اگلی بات سن لیجئے۔ اب جو کچھ ہم یہ خوشی کے حوالے سے کرتے ہیں، ہمیں شاید یقین نہیں کہ ہم کیا کچھ کر گزرتے ہیں، اور وہ یہ سوشل میڈیا آزاد ہو گیا ہے، ہمیں اس پر تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آئے دن آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، بھانپ رہے ہیں، جان رہے ہیں، پہچان کر رہے ہیں، اور وہ پہچان ہوتی چلی جائے گی، اور انشاءاللہ لوگ دین کی طرف راغب ہو رہے ہیں اور دین کو سمجھ رہے ہیں۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے جو مستند باتیں ہیں، وہ ایک دو آپ سماعت فرما لیجئے کہ محبوب علیہ السلام کا بیٹا حضرت ابراہیم، نبی کا بیٹا، ہمارے نبی کا بیٹا حضرت ابراہیم، سب سے چھوٹا بیٹا، سب سے آخری بیٹا، سب سے آخر پر پیدا ہونے والا حضرت ابراہیم، جس دن اس کی وفات ہو رہی ہے، اس دن اللہ کے پاک پیغمبر کی عمر مبارک 63 سال پوری ہو رہی ہے۔ 63 سال کی عمر ہے محبوب کی، جس دن نبی کے بیٹے حضرت ابراہیم کی وفات ہو رہی ہے۔ صحیح البخاری کے اندر یہ اتنی بات موجود ہے کہ نبی کی عمر جب 63 سال ہوئی ہے، آپ کی وفات سے چند مہینے پہلے کی بات ہے کہ اس وقت حضرت ابراہیم کی وفات ہو رہی ہے۔ نبی کا جو بیٹا ہے اس کی عمر اس وقت 18 مہینے 1.5 سال ہے۔ وفات ہوئی، محبوب علیہ السلام نے ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا ہے، بڑا غم کا عالم ہے، ننھا منھا معصوم بیٹا 1.5 سال کی عمر ہے، نبی کے ہاتھوں پہ اٹھائے ہوئے ملک الموت نے آ کر چھین لیا ہے۔ یہ وفات کی گھڑیاں اور یہ لمحات انتہائی کٹھن ہوتے ہیں، خصوصاً ان لواحقین کے لیے کہ جن کے جسم کے اعضاء اس وقت کٹ رہے ہوتے ہیں، اولاد کی صورت میں، بہن بھائی کی صورت میں، والدین کی صورت میں، عزیز و اقربا کی صورت میں، وہ ناقابل برداشت ہوتے ہیں اور ناقابل بیان ہوتے ہیں۔ یعنی انسان کے پاس سوائے صبر کے دوسرا راستہ کوئی نہیں ہوتا۔ یہ عجیب کیفیت ہوتی ہے، اور میرے محبوب پر بھی یہ کیفیت طاری تھی۔ اللہ کے محبوب پیغمبر کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے کہ رسول کا بیٹا آپ کے ہاتھوں میں اٹھایا ہوا ہے اور وہ ملک الموت چھیننے کے لیے آ گیا ہے اور لے کر جا رہا ہے۔ تو محبوب فرما رہے تھے قانون خداوندی ہے، اس میں مداخلت نہیں کر سکتا، ورنہ کون چاہتا ہے کہ اس کے اس طرح کے پھول اس سے جدا ہو جائیں۔ یہ جدائی ابراہیم میں تیری برداشت نہیں کر سکتا، لیکن اللہ کے قانون کے سامنے کوئی جملہ کہنے کے لیے بھی تیار نہیں ہو۔ محبوب علیہ السلام انتہائی غم کی حالت میں، یہ 63 سال کی عمر ہے اس وقت محبوب کی، صحیح البخاری کا یہ حوالہ ہے۔ ایک مصر کے رہنے والا بہت بڑا ریاضی دان جس نے ریاضی کا قانون بنایا ہے، پاشا محمود فلکی اس کا نام ہے، جس نے یہ جمع، ضرب، تقسیم، تفریق کے قانون بنائے ہیں نا، ریاضی دان پاشا محمود فلکی اس کا نام ہے، مصر کے رہنے والا ہے۔ ایسے ہی بیٹھے بیٹھے اس کے ذہن میں سوال پیدا ہوا
کہ میں اپنے سوالات ریاضی کے ذریعے سے یہ حل کرنا چاہتا ہوں کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کس دن کی ہے۔ اس نے ولادت کو گمانا شروع کر دیا، اور صحیح البخاری کی اس روایت کے مطابق کہ جس وقت محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا فوت ہوا ہے، بخاری کی روایت کے مطابق 100% اس نے وہ سوال حل کر لیا کہ وہ فلاں دن تھا، فلاں وقت تھا، فلاں ٹائم تھا، فلاں جگہ تھی، فلاں حساب کتاب، وہ سارا اس نے ریاضی کے لحاظ سے حل کر لیا۔ اب سوال ٹھیک ہو گیا۔ جیسے ہی سوال ٹھیک ہو گیا، اب اس کے ذہن میں ایک اور سوال پیدا ہو گیا۔ کہا کہ اس دن سورج گرہن ہوا تھا، جس دن نبی کا بیٹا فوت ہوا ہے اس دن سورج گرہن ہوا تھا۔ کہنے لگا کہ سورج گرہن کا میں ٹائم نکالنا چاہتا ہوں۔ تو وہ اس نے ٹائم نکالا، وہ 7:30 بجے کا ٹائم بنتا ہے ریاضی کے قانون سے، یعنی آج بھی وہ سوال ہم حل کرنا شروع کر دیں، آج سے 1400 سال پیچھے چلے جائیں، اور اس قانون کے مطابق، ریاضی کے قانون کے مطابق، غلط بھی ہو سکتا ہے لیکن ریاضی کے قانون کے مطابق صحیح البخاری کی اس روایت کو سامنے رکھ کے اس نے وہ سوال حل کیا۔ تو محبوب کا بیٹا جس دن فوت ہوتا ہے اس دن کا، اور اس دن سورج گرہن ہوتا ہے تو سورج گرہن کا ٹائم تک اس نے نکالا ہے۔ اب اس سے 63 سال پیچھے وہ چلا گیا۔ 63 سال پیچھے جا کر کہتا ہے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کس دن کی ہے۔ تاریخ کا سوال ہے، ریاضی کا سوال ہے، کمی پیشی ہو سکتی ہے، فگر آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، یہ میری بات 100% ٹھیک نہیں ہو سکتی، پہلے بھی بہت زیادہ اختلاف ہے، لیکن اس قانون دان کے مطابق میں بات جو مجھے سب سے اچھی لگی ہے وہ میں بیان کر رہا ہوں۔ اور یہ بات سید سلیمان منصور پوری پٹیالے کے جج تھے، انہوں نے اپنی کتاب سیرت النبی کے حوالے سے لکھی ہے، رحمت للعالمین، بڑی شاندار اور پوری دنیا میں سب سے مقبول ترین وہ کتاب جس کے حوالے لوگوں کے سامنے بطور دلیل پیش کیے جاتے ہیں۔ رحمت للعالمین سید سلیمان منصور پوری جج تھے پٹیالے کے، بہت بڑا لائق آدمی تھا، سیرت النبی کے اوپر بہت شاندار کتاب لکھی ہے۔ اس نے یہ واقعہ لکھا ہے، کہا اس ریاضی دان نے جب قانون نکالا 63 سال پیچھے چلا گیا، کہنے لگا پھر اس نے سہارا لیا ہے قرآن اور حدیث کا۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ آپ کس مہینے میں پیدا ہوئے ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں ربیع الاول کے مہینے میں پیدا ہوا ہوں، محبوب نے فرمایا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے سوال کیا، اللہ کے پاک پیغمبر آپ یہ سوموار کا اور پیر کا روزہ رکھتے ہیں، کیوں رکھتے ہیں؟ یہ بھی صحیح مسلم کے اندر، ترمذی کے اندر موجود ہے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں سوموار اور جمعرات کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ سوموار والے دن اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے، اور اسی دن ہی اللہ نے مجھے رسالت کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اور اسی پیر والے دن میرے رب نے مجھے ہجرت کا حکم دیا ہے، اور اسی پیر والے دن اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں میں مدینہ طیبہ کی سرزمین پہ پہنچا تھا۔ یہ پیر والے دن میں اپنی پیدائش کے حوالے سے اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے روزہ رکھتا ہوں، سوموار والے دن کہ اللہ نے مجھے پیدا کیا۔ سوموار والا دن کنفرم ہو گیا، ربیع الاول کا مہینہ کنفرم ہو گیا، تاریخ میں اختلاف تھا۔ اب ایک اور واقعہ موجود ہے حدیث کے اندر کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے 50 دن پہلے ابرہہ کافر وہ خانے کعبے کے اوپر چڑھائی کر رہا ہے، جس کو ابابیلوں نے، یہ چھوٹی چڑیوں نے اپنے چونچوں میں کینکر لے کر ہاتھیوں کی فوج کو تباہ و برباد کر دیا تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 50 دن پہلے کا واقعہ ہے۔ یہ حوالے قرآن و حدیث میں موجود ہے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے۔ اب وہ تاریخ دان کہتا ہے کہ میں نے یہ ساری باتیں سامنے رکھی اور سامنے رکھ کے ریاضی کے اس سوال کو گھمایا کہ محبوب کو ہم 63 سال پیچھے لے جاتے ہیں اور اس سال میں لے جاتے ہیں جس کا نام ہے عام الفیل، یعنی ہاتھی والوں کا سال، یعنی جس سال میں ہاتھی کا واقعہ پیش آیا اسے عام الفیل کہتے ہیں۔ اس سال میں چلے گئے اور اس سال میں جا کر کہنے لگے میں نے ربیع الاول کے مہینے کو تلاش کیا، ربیع الاول کے مہینے کو تلاش کرنے کے بعد میں نے محبوب کی وہ تاریخ ولادت کو تلاش کیا ہے ریاضی کے قانون کے ساتھ،
تو میں جیسے بھی سوال کو گھماتا ہوں، جمع کے ساتھ، تفریق کے ساتھ، تقسیم کے ساتھ، ضرب کے ساتھ، کسی حوالے سے سوال کو گھماتا ہوں، وہ سوال گھوم کر جو حل ہوتا ہے، جواب آتا ہے، تو وہ 9 ربیع الاول آتا ہے۔ کون سا دن آتا ہے؟ 9 ربیع الاول، 22 اپریل 571 عیسوی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 571 سال بعد اپریل کا مہینہ ہے، اور اپریل کے مہینے میں اس سال ربیع الاول آ رہا ہے، تو ربیع الاول کی 9 تاریخ بنتی ہے، جو 8، 9، 10، 11، 12 کہ سوموار کس دن بنتا ہے؟ تو سوموار 9 ربیع الاول کو آتا ہے۔ کہنے لگا آج بھی کوئی بندہ اس سوال کو حل کرنا چاہتا ہے تو حل کر لے، ریاضی کے قانون کے ساتھ۔ وہ شمسی اور قمری سارے سالوں کو 10 دن کا فرق ہوتا ہے، سارے سوالوں کو حل کرتے ہوئے کہ محبوب علیہ السلام سن 571 عیسوی میں پیدا ہوئے ہیں، یہ بات کنفرم ہے۔ اس کے بعد آپ 571 عیسوی عام الفیل کو نکال لیجئے، یہ بات کنفرم ہے۔ آپ پیر والے دن پیدا ہوئے ہیں، یہ بات کنفرم ہے۔ آپ ربیع الاول کے مہینے میں پیدا ہوئے ہیں، یہ بات کنفرم ہے۔ آپ مکہ المکرمہ میں پیدا ہوئے ہیں، یہ بات کنفرم ہے۔ مکہ المکرمہ کے اندر مجھے یاد آ گیا رانا شمشاد سلفی صاحب ابھی پچھلے دنوں میں فوت ہوئے، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے اور ان کی قبر کے اندر ان کے درجات بلند فرمائے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ کسی کو پتہ ہے کہ محبوب کا محلہ کون سا ہے؟ تو مجمع میں کوئی بندہ بولتا نہیں تھا۔ سچی بات ہے، یعنی ہم نے ان کے خطاب سنے کہ تمہیں پتہ ہے کہ نبی کے محلے کا کیا نام ہے؟ تو لوگ خاموش ہوتے تھے، تو کہتے تھے اگر مجمع میں کوئی بندہ بیان کرے گا، بتائے گا، تو اس نے رانا شمشاد سلفی سے ہی سنا ہوگا۔ تو میں بیان کر رہا ہوں کہ محبوب علیہ السلام کا محلہ، اس محلے کا نام مأوا تھا۔ کیا؟ مأوا، مکہ المکرمہ کی سرزمین، اور محلہ کا نام محلہ مأوا تھا۔ یہ ساری باتیں کنفرم ہے۔ محبوب علیہ السلام کی ولادت میں اس کے باوجود پھر اختلاف ہے۔ اختلاف کو اس دن پر لا کر کھڑا کر دینا کہ آپ 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے ہیں، لہٰذا ہم 12 ربیع الاول کو خوشیاں منائیں گے، اس میں تو شک ہے، لیکن اس میں ایک رائی دانے برابر کوئی شک نہیں کہ جس دن محمد کریم اس دنیا کو چھوڑ کر جا رہے تھے، اللہ کی قسم وہ ربیع الاول کا مہینہ تھا، کوئی شک نہیں ہے اس میں۔ وہ 12 تاریخ تھی، کوئی شک نہیں ہے اس میں کہ وہ عائشہ کا حجرہ تھا، کوئی شک نہیں ہے اس میں کہ ماں جی عائشہ کی گود تھی، کوئی شک نہیں ہے اس میں کہ محبوب علیہ السلام کا سر مبارک اماں جان فرماتی ہیں ہاقنی و ذاقنی کہ میری ٹھوڈی اور میرے سینے چھاتی کے درمیان میں تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ محبوب علیہ السلام کو آخری مسواک جو چبا کر دی ہے وہ اماں جان عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس دن محبوب علیہ السلام چلے جا رہے تھے، اس دن انسان تو کجا جانوروں کی کیفیت یہ تھی کہ آپ کی اونٹنی مدینے کی گلیوں اور بازاروں کے چکر کاٹ رہی تھی۔ لوگ پوچھ رہے تھے اے بیکار اونٹنی کیوں پھر رہی ہے؟ تو آنکھوں سے آنسو برساتے ہوئے حال دل سے وہ بیان کر رہی تھی آج مدینے کے اندر ساری دنیا نظر آ رہی ہے لیکن مجھے میرا سوار نظر نہیں آ رہا۔ وہ دن تھا 12 ربیع الاول کی ہی تاریخ تھی کہ محبوب جا رہے تھے، تو آمینہ کے لال علیہ السلام کی جدائی اماں جان فاطمہ طیبہ طاہرہ وہ بیان کرتی ہے کہ ہمارے سینے کے اوپر احد پہاڑ کو رکھ دیا جاتا تو شاید اتنا مسئلہ ہوا نظر نہ آتا کہ جتنا مسئلہ ہوا آج نظر آ رہا ہے کہ ہم سب چیزیں برداشت کر سکتے ہیں لیکن محمد کی جدائی ہم سے برداشت نہیں ہو سکتی۔ وہ دن تھا جس دن بلال نے اذان کہنا چھوڑ دی تھی، وہ دن تھا کہ جس دن مصلی پہ کھڑے ہوتے ہوئے ابو بکر کی ٹانگیں کانپ رہی تھی، عجیب کیفیت اور لرزہ طاری تھا کہ آج رسول ہمارے سے جدا ہو چکے ہیں۔ حضرات انتہائی ادب سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، آپ جیسے بھی عقیدت و احترام سے نبی کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، کم از کم خرافات میں، کم از کم بدعات میں، کم از کم رسومات میں، کم از کم غلب میں، اور کم از کم ان چیزوں میں جن کو شریعت نے حرام کہہ دیا ہے
اگر تم نبی سے نسبت کی وجہ سے ربیع الاول کا احترام کرتے ہو تو اللہ کی رضا کے لیے نبی کی شریعت کا احترام اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اللہ ہمیں دین سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔